آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے پر ایک پختہ اور مکمل زندگی گزار کر عملی نمونہ پیش کیا کہ تمام بندوں کو اسی عملی نمونے پر قائم اور دائم رہنا ہے۔ اس روئے زمین پر آنے کے بعد ہم سب کی یعنی انسانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسی ضابطۂ حیات کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ وہ ضابطۂ حیات کیا ہے؟ وہ ضابطۂ حیات یہ ہے کہ انسان چونکہ یہ بندہ ہے، اس میں بندگی کی صفت ہے، اگر اس صفت کو صحیح معنی میں اختیار اور استعمال کرے گا تو وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جائے گا، اور اگر اس صفت کو صحیح معنی میں اختیار اور استعمال نہ کیا تو بندگی کی صفت تو اس کے اندر ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اللہ کا بندہ نہ بن کر کسی اور چیز کا بندہ بنے گا۔ جیسا کہ مثلاً ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم خواہشات نفس کے غلام ہیں، ہم اپنے نفس کے بندے بن چکے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تقدس نے روئے زمین پر اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب اللہ کا بندہ کب بنیں گے؟ کہ جب اللہ رب العزت کے احکامات کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام حیات کو، ضابطۂ حیات کو اختیار کریں گے تو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حضرات صحابہ کے درمیان میں رہ کر ان کو سمجھائی۔ حضرات صحابہ نے اس کو اتنا گہرائی کے ساتھ سمجھا کہ اب حضرات صحابہ کے لیے اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی تھی، بس یہی چیز معنی رکھتی تھی کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اسی قربت کے شوق نے حضرات صحابہ کو بڑے بڑے مجاہدات پر آمادہ کیا، اور ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے حضرات صحابہ نے ان مجاہدات کو اختیار کیا اور اللہ کا قرب حاصل کیا۔ تو ایک اصول یہ سمجھ لیں کہ آج کے اس دور میں صحابی تو کوئی بن نہیں سکتا، لیکن یہ بات مسلم شدہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ولی ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ایک تو صحابی ہے اور ایک ولی ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور آپ پر ایمان لایا ہو اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ لیکن ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست اور مقرب بندے کو۔ اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی ملاقات شرط نہیں ہے، بلکہ جو بندہ بھی اللہ کے احکامات کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عطا کردہ نظام حیات، ضابطۂ حیات کو اختیار کرے گا، ہر وہ شخص اللہ رب العزت کا ولی بن جائے گا، یعنی اللہ کا دوست ہو جائے گا۔ اور یہ شوق ان پر ایک نشے کی حالت میں سوار تھا حضرات صحابہ پر۔ اسی لیے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور واقعہ کتب احادیث میں موجود ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو دجانہ کہتے ہیں یعنی دو چادروں کے ٹکڑوں والا، عجیب واقعہ پیش آیا
کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عطا کردہ نظام حیات اور ضابطہ حیات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بندگی والی صفت ان پر اس قدر غالب آئی کہ مجھے دنیا میں رہ کر نفس کا بندہ نہیں بننا بلکہ اپنے رب کا بندہ بننا ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑے متاثر ہوئے، اور چپکے چونکہ یہ ابتدائے اسلام کا دور تھا، انہوں نے چپکے دل ہی دل میں ایمان قبول کر لیا، اس ضابطہ حیات کو اپنے اوپر لاگو کر لیا۔ لیکن ابھی اپنے گھر میں رہتے تھے تو وہاں علل اعلان ان کے سامنے کہہ نہیں سکتے تھے، تو عجیب فطرت کے اندر بات آئی کہ جب ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ برائی کے ساتھ ہوتا تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو چچا بڑا شاطر دماغ آدمی تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ جب ہم برائی کے ساتھ محمد بن عبداللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے کان ہماری طرف لگے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے گیس کیا، یعنی گمان کیا، سوچا کہ یقیناً کہیں نہ کہیں اس نے اس ضابطۂ حیات کو قبول کر لیا۔ آخر ایک دن آیا کہ وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ بیٹھا، معلوم کر لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت پر اس قدر گہرا غلبہ ہو چکا تھا کہ زبان سے حقیقت ہی بیان ہوئی، انکار نہ کر سکے، اور یوں کہا کہ ہاں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے، اور میں اب اللہ کا بندہ بن کر رہوں گا، نفس اور خواہشات کا بندہ نہیں بنوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کو بڑا تیز غصہ آیا، اور اس نے یہاں تک کہ مار پیٹ کی اور بدن سے کپڑوں کو اتروا لیا اور بالکل ننگا کر کے گھر سے باہر نکال دیا کہ اب تیرا یہاں اس جگہ پر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں جہاں دل دے بیٹھے تھے، جس ضابطۂ حیات کو قبول کیا تھا، اسی ضابطۂ حیات کے یعنی عطا کرنے والے کی بارگاہ کی طرف رخ کر کے چل دیے۔ اوپر سے ماں دیکھ رہی تھی۔ ماں کی ممتا تو عجیب ممتا ہوتی ہے۔ اس سمندر میں جب طوفان برپا ہوا تو ماں کے پاس ایک چادر تھی، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابو دجانہ کو آواز لگائی اور کہا کہ اے بیٹے لے اس چادر کو لے جا اور اس کے 2 ٹکڑے کر اپنے بدن کو ڈھانپ لے اور چلا جا وہی جہاں تجھے سکون میسر ہوتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 2 چادروں کے ٹکڑوں میں لپٹ کر جس طریقے سے انسان آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر، تو آج تک بھی مستقل وہ ادا اس قدر پسند ہے اللہ رب العزت کو کہ وہ اپنی طرف آنے والے کو چاہتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہ ہو جو میری بندگی میں رکاوٹ بن سکے۔ 2 چادروں کے اندر مستقل انسان جاتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوار شفقت میں جگہ دی۔ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے اور اس ضابطۂ حیات کے مکمل عاشق ہو گئے تو پھر ایک موقع یہ آیا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی مسجد نبوی کے گیٹ پر لگا دی۔ تو آپ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ برجستہ بے ساختہ زبان سے پروانہ وار لفظ نکلتا تھا جو اللہ کا اسم ذاتی ہے، یعنی اللہ اللہ اللہ، اور یہ لفظ اس قدر گہرا اور پر اثر ہوتا تھا کہ جو وہاں سے گزرنے والا شخص ہوتا تھا اس کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔
تو کسی نے ٹوکا کہ تم اتنی زور زور سے اس طرح کیوں کہتے ہو؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار اگر کسی نے ابو دجانہ کے بارے میں کوئی لفظ کہا، معلوم ہے کہ ابو دجانہ کی قربانی کتنی بڑی ہے۔ معاملہ چلتا رہا تو پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے غزوات میں آپ کے ساتھ مل کر بڑی بڑی خدمتوں کو انجام دیا، لیکن عجیب معاملہ، زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ ایک روز آیا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہو گیا۔ اس بخار کی شدت اس قدر بڑھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت کے قریب ہو گئے، وفات پا گئے۔ جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ بہرحال حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تجہیز و تکفین دی گئی، اور پھر آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا تو خود قبر میں اتارنے کے لیے آمنہ کلال در یتیم تاجدار عرب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد خاک کیا۔ اس وقت کا نظارہ یہ ہے، روایت کے اندر الفاظ ہے کہ تمام صحابہ کھڑے دیکھ رہے ہیں لیکن عش عش کر رہے ہیں۔ ہر صحابی کی زبان پر یہ نعرہ ہے کہ کاش آج یہ جنازہ، یہ میت ہماری ہوتی۔ حضرت ابو بکر کا قول ہے کہ میں زبان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے رشک ہو رہا تھا کہ آج یہ جگہ میں اپنے آپ کو پا لیتا تو کتنا مقدر والا ہوتا۔ میرے عزیز بزرگ دوستو، اللہ سبحانہ و تقدس کا جب انسان خالص اس کا بندہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی روئے زمین پر بھی اور پھر قیامت کے دن بھی اپنے ایسے بندے کو سرخ رو فرماتا ہے، وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی ناکامیوں میں جھانکنا چاہیے کہ آج ہمیں اس قدر ناکامیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہے۔ اس ضابطۂ حیات کو، اس مشن کو ہمیں پورے طور پر اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ سبحانہ و تقدس روئے زمین پر ہمیں سرخ روئی نصیب فرمائے گا۔ اور وہ ضابطۂ حیات دین کو مضبوط کرنا، دین کو نافذ کرنا، اللہ کا بندہ بننا، نفس اور خواہشات کی بندگی سے بچنا۔ میں نے ابھی بتلایا کہ انسان کے اندر اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز ودیعت رکھی ہے کہ وہ بندگی ضرور کرے گا، وہ بندگی ضرور کرے گا۔ اگر ہم نے سوچ لیا، سمجھ لیا اور اپنے آپ کو اس ضابطۂ حیات سے جوڑ دیا تو ہماری بندگی اللہ کی بندگی کہلائے گی، جو ہم اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی بندگی کے لائق ہے۔ تو اس نعرے کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کلمے کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کے کیا کیا نفع ہیں، اور دین کے قائم کرنے کا جو ایک نظام ہے کما حقہ، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیسے قائم ہوگا۔ حضرات صحابہ نے اس کو سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، تو پھر معاشرہ روحانی معاشرہ تیار ہوا، روحانی سماج بنا۔ اس سماج کے اندر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور محنت کے بعد قائم ہوا، وہ سماج ایسا تھا کہ اس سماج کے اندر کسی طرح کی کوئی برائی نہیں تھی، پاکیزہ سماج، پاکیزہ ماحول عطا ہوا۔ کیا آج اس طرح کا ماحول قائم نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہوگا، لیکن ہم کرنا چاہیں گے تب ہوگا، کوئی دوسرا آ کر نہیں کر پائے گا۔ اس کی ایک جھلکی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اس معاشرے کو قائم کرنے کے لیے آج ہماری فکریں اور سوچیں اس سے بہت دور جا چکی ہے، ہماری عقلوں میں اور فکروں میں وہ بات نہیں آتی۔ وہ معاشرہ کیسے بنے گا؟ دیکھو،
آپ کہیں گے کہ وہ تو دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حضرات صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، آپ کی توجہات ملتی تھی۔ نہیں نہیں، اس کے بہت بعد آ کر ابھی 100 150 200 سال پہلے کی بات ہے کہ ایسی ایسی شخصیات گزری ہیں کہ یقیناً انہوں نے ثابت کر کے دکھلایا کہ جب تم ٹھان لو گے، ارادہ کر لو گے، اللہ تبارک و تعالی ویسی ہی شخصیات تمہیں عطا فرما دے گا، ویسا ہی معاشرہ عطا فرما دے گا۔ ایک نام گزرا ہے شیخ جنید احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، ایک نام گزرا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا۔ کون نہیں جانتا مسلمانوں میں ان تمام شخصیات کو؟ کیسے اتنی بڑی شخصیت بنی؟ شیخ جنید احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا کہ شیخ جنید احمد بغدادی یوں ہی جنید احمد بغدادی نہیں بنے، اس کے پیچھے کا ایک بہت عظیم ترین راز ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک مرتبہ کا واقعہ، شیخ جنید احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کہیں سفر کر رہے تھے، دریا کا کنارہ تھا، آپ کو وضو کی ضرورت پڑی، آپ دریا کے قریب پہنچے، وضو کرنے لگے، وضو کرتے کرتے سامنے سے ایک سیب بہتا ہوا پانی میں نظر آیا، آپ نے اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا، چونکہ کھانے کی بھی ضرورت تھی، لیکن کھانے کے فوراً بعد طبیعت کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہ سیب نہ جانے کس کا ہوگا، کون اس کا مالک ہوگا، اور میں نے بغیر اجازت کے اس کو استعمال کر لیا، اب اس کا کیا ہو؟ تو طبیعت کے اندر بات آئی کہ میں اس کی تلافی کروں گا، یا تو اس کے پیسے دوں گا، یا جس باغ کا یہ سیب ہوگا اس باغ کے مالک سے جا کر ملوں گا اور اس سے معافی حاصل کروں گا۔ تو جدھر سے پانی کا بہاؤ تھا اس طرف رخ کر کے چل دیے۔ کافی چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک جگہ پر ایک یقیناً باغ تھا، اور اس باغ کے کنارے کا ایک پیڑ، ایک درخت دریا کے بالکل جھکا ہوا ایسے کھڑا تھا، اس سے وہ سیب گرا۔ انہوں نے مالک کو طلب کیا، مالک کے پاس گئے تو دیکھا، اس سے معافی طلب کی کہ بھائی مجھ سے ایسے ایسے غلطی ہوگی، پورا ماجرا کہہ سنایا، اب مجھے آپ معاف کر دیں۔ وہ مالک بھی پہچان گیا کہ ہیرا تو خود چل کر آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں معاف کر دوں گا، مگر 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اتنے سال تک تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، تو اس سے شادی کرنی ہوگی۔ اب چونکہ طبیعت کے اندر بات تھی کہ معاف کرنا ہے، آخرت کا معاملہ سامنے تھا، جن کے سامنے آخرت کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر حساب و کتاب دینا ہے، وہ ذرہ برابر بات بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ خیر، انہوں نے قبول کر لیا، اتنے سال گزارے، جب سال گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک وعدہ تو پورا ہو گیا، اب دوسرا بھی پورا کرنا ہے کہ میری اس بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہی باغ میں ایک کمرہ بنوایا، اس میں اپنی بیٹی کو سجا کر بٹھا دیا اور نکاح کر دیا۔ جب یہ اندر گئے، جا کر انہوں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پتا چلا کہ ادھر سے سلام کا جواب آ رہا ہے۔ یہ خوف کے مارے باہر نکل آئے، اور طبیعت پر ایک خوف غالب ہوا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ گونگی ہے، اور یہاں تو سلام کا جواب بھی آ رہا ہے۔ وہ فوراً ان کے باپ کے پاس آئے، کہا کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، وہ تو بول بھی رہی ہے، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں نہیں، میں نے جو کہا وہ سچ تھا، میں نے اس لیے کہا کہ میری بیٹی گونگی ہے، آج تک میری بیٹی نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات زبان سے نہیں نکالی، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، اور آج تک میری بیٹی نے برائیوں کو نہیں سنا، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، اور بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تب جا کر ایسے ماں باپ کے جوڑے سے شیخ جنید احمد بغدادی پیدا ہوا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جب ہم اپنے بچوں کے رشتے کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں کیا بنیاد ہوتی ہے؟ مال کو دیکھتے ہیں، محلات کو دیکھتے ہیں، لڑکی کے اندر یا لڑکے کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کس طرح کا تقویٰ ہے، کس طرح کی طہارت ہے، اس پر ہمارا عمل نہیں۔ مشکات المصابیح السنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم بنیاد رکھو اس چیز کی کہ جس سے نسلوں کو بڑھایا جاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھانے کا ذریعہ ماں اور باپ کو بنایا ہے، تو پھر تم وہاں تقویٰ و طہارت کو بنیاد بنا کر رشتوں کو کیا کرو، تو تب جا کر ہمارا معاشرہ صالح بنے گا۔
یہ ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اپنے ایمان کو پختہ کرو، اللہ کے بندے بنو، رسول کے غلام بنو، تو پھر اللہ تعالیٰ روئے زمین پر دیگر تمام کی غلامیت سے ہمیں نکال دے گا انشاءاللہ۔ سب عمل کریں گے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔